السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بے شمار احسان فرمائے ہیں۔ ایک احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول کے طریقے میں، ان کی سنتوں میں ہمارے لیے آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ انہی سنتوں پر آج بڑے سے بڑے ملک والے، بڑے سے بڑے ویگیانک اللہ کے رسول کی سنتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، کھوج کر رہے ہیں، اور وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ ان سنتوں پر دنیا کے اندر کیا فائدے ہیں۔ انہی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اللہ کے رسول کی مسواک۔ مسواک کی سنت اللہ کے رسول کو اس قدر محبوب تھی، اس قدر پسند تھی کہ اللہ کے رسول جب بھی وضو فرماتے نماز کے لیے تو اللہ کے رسول مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ مسواک اللہ کے رسول کو اتنی پسند تھی، مسواک اللہ کے رسول کے معمولات میں تھی کہ جب رات کو سوتے تو مسواک کر کے سوتے۔ قبلہ انجینئر نقشبندی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ میرا امریکہ میں جانا ہوا۔ وہاں واشنگٹن شہر میں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی۔ اس ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے مسواک ضرور کیا کریں۔ تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کی وجہ سے منہ کے اندر پلازما ہوتا ہے، تو جب آدمی رات کو سو جاتا ہے، سونے کے بعد میں پلازمے کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دن کے وقت میں آدمی کبھی بول رہا ہے، کبھی کھا رہا ہے، کبھی پی رہا ہے، کبھی کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس کا منہ ہلتا جلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پلازمے کو کام کرنا کا موقع نہیں ملتا۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا، ان ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ دانت جو خراب ہوتے ہیں وہ رات کے وقت میں زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ صبح کو ٹوتھ پیسٹ کریں یا نہ کریں مرضی ہے آپ کی، لیکن رات کو مسواک ضرور کریں۔ الحمدللہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول رات کو مسواک کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے معمولات میں تھا کہ آدمی جب مسواک کرتا ہے تو مسواک کی وجہ سے اس کا منہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اسی طرح سناتا ہوں۔ ہماری سرزمین کے ایک بہت بڑے کاروباری ہیں جن کا نام دلبر منصور صاحب ہے۔ وہ بہت بڑے کاروباری ہیں اور بہت اچھے آدمی بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے میرا ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں جانا ہوا، وہاں میری ملاقات ایک نو مسلم سے ہوئی، تو میں نے اس نو مسلم کو ایک مسواک ہدیے میں دی، تحفے میں دی۔ اس نے اس مسواک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں پر لگاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اس نو مسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رونے لگے؟ تو اس نو مسلم نے اپنی جیب میں سے ایک رومال نکالا، اور اس رومال کے اندر ایک چھوٹا سا تقریباً 2 انچ کا مسواک نکلا۔ تو اس نو مسلم نے کہا کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے مجھے یہ مسواک ہدیے میں دیا، اب یہ مسواک چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ نے مجھ پر احسان فرما دیا، مجھے مسواک ہدیے میں دے دیا۔ پھر اس نو مسلم نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے دانتوں کے اندر درد تھا، میرے مسوڑوں میں درد رہتا تھا، مجھے بہت دانتوں کی پریشانی تھی، میں نے بہت علاج کرایا، دانت کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج کرایا، لیکن افاقہ نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا۔ تو میں نے مسواک پابندی سے کرنا شروع کیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر کو اپنے دانتوں کا چیک اپ کرایا، اپنے دانتوں کو دکھایا، تو وہ ڈاکٹر سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹر حیران اور پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سی دوا استعمال کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں کے اندر اتنی جلدی صحت یابی حاصل ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی ہی دوا استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے میرے دانتوں کی جو کمی تھی، دانتوں کے اندر جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، وہ ختم ہوئی۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے کوئی نہ کوئی اور دوا استعمال کی ہوگی، یا آپ نے کوئی اور چیز استعمال کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں کی یہ تکلیف، یہ پریشانی ختم ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ غور کریں، دھیان دیں۔ تو میں نے اپنے دماغ پر زور دیا، اس نو مسلم نے کہا، تو غور سے معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسواک کا استعمال کرتا ہوں،
اور جب سے میں نے مسواک کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تب سے میرے دانتوں کے اندر اور میرے مسولوں کے اندر جو تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو مسواک اللہ کے رسول کی بڑی سنت ہے۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ مسواک کے اندر 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اس کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جس کو کلمہ شہادت مرتے وقت نصیب ہو جائے اس کا تو بیڑا پار ہے، اللہ کے مہمان خانے میں اس سے جگہ مل جائے گی۔ تو مسواک کا بڑا اہتمام کریں کیونکہ اللہ کے رسول کی بڑی سنت ہے۔ ایک ماہرین نے بڑے تجربے سے اور بڑی حکیمانہ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے مسواک چھوڑی ہے تبھی سے یہ دانتوں کے ڈاکٹر ایجاد ہوئے ہیں۔ گرو نانک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں مسواک رکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یا تو یہ لکڑی لے لو ورنہ بیماری لے لو۔ کتنی گہری بات ہے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یا تو اس لکڑی کی لے لو، یعنی بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی، ورنہ بیماریوں سے وابستہ پڑنا عام بات ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو منہ کی بدبو کی شکایت تھی۔ انہوں نے اعلیٰ قسم کا ٹوٹ پیسٹ، اعلیٰ قسم کے منجن اور طرح طرح کے منجن استعمال کیے، لیکن ان کے منہ کی بدبو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی۔ جس کے پاس بیٹھے، جس رشتہ دار کے پاس بیٹھے، وہی اس بات کو کہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مسواک، پیلو کا مسواک، تازہ مسواک استعمال کریں۔ تو کچھ مہینوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کی سنت میں ہمارے لیے آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی موجود ہے۔ دنیاوی فائدے اس قدر موجود ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حکیم صاحب ہے، حکیم MS اقبال، ہمارے ملک کے، انہوں نے ایک اخبار میں لکھا کہ میرے پاس میں ایک مریض آئے جن کی دل کی چھلیوں میں پیپ بھرا ہوا تھا اور اس سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے بہت علاج کرایا، آخر کار فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کر اپنے دل کا آپریشن کرایا اور اس آپریشن کے ذریعے سے پیپ کو نکالا گیا۔ پیپ نکال لی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ مہینوں کے بعد میں ان کے دل کے اندر، دل کی جھلیوں میں پیپ دوبارہ سے بھر گئی۔ تو وہ مجبور ہو کر پھر دوبارہ میرے پاس آئے، حکیم صاحب کے پاس، حکیم MS اقبال صاحب کے پاس۔ تو حکیم صاحب نے تحقیق سے معلوم کیا، پتا چلا کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ بھری ہوئی ہے، ان کے مسوڑوں میں پیپ بھری ہوئی ہے، ان کے دانت خراب ہیں۔ تو پہلے ان کے مسوڑوں کا، ان کے دانت کا علاج کیا گیا۔ پھر چند مہینوں کے بعد میں، کچھ وقت کے بعد میں، ان مریض صاحب نے بتایا کہ مجھے پوری طریقے سے شفا اور پوری طریقے سے صحت یابی نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنتوں میں بڑا فائدہ ہے۔ ایک صاحب اسی طرح سے، ان کے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، اس کے اندر لذت نہیں آتی، اس کے اندر سواد نہیں آتا، وہ بہت زیادہ پریشان۔ کسی آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی زبان پر جونکے لگوائیں۔ اب بتائیے، انہوں نے اپنی زبان کو جونکوں کے ذریعے سے بھی زخمی کرا لیا، لیکن ان کے منہ کا ذائقہ واپس نہیں آیا، ان کو صحت یابی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر کسی ڈاکٹر، سائنٹسٹ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پیلو کا مسواک استعمال کریں۔ انہوں نے پیلو کا مسواک استعمال کرنا شروع کیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد میں ان کے منہ کی لذت اور ان کے منہ کا سواد واپس آ گیا، اور انہوں نے کہا، اس مریض نے کہا جس کے منہ کے اندر ذائقہ ختم ہو چکا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ 1 روپے کی مسواک ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے، ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنتوں میں ہمارے لیے آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی سنت کو محبت کے ساتھ ادا کرے، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہوئے، جب اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی سنتوں سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کے طریقے سے بھی محبت ہوگی۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، اور اس جنگ میں فتح یابی نصیب نہیں ہو رہی، جیت نہیں رہے صحابہ۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی کون سی ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ جنگ
ہم سے فتح نہیں ہو پا رہی، جیت نہیں پا رہے ہم، تو غور کرنے پر صحابہ نے معلوم کیا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے مسواک کی سنت جو چھوٹ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے مسواک توڑی پیڑوں سے اور مسواک کرنی شروع کری۔ تو علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کفار مکہ جو ہے، جو اس وقت جو ان سے لڑ رہے تھے، ان سے جنگ میں آمنا سامنا ہو رہا تھا، وہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر، یعنی مسواک کرنے کو دیکھ کر، ان کے اندر یہ رعب پیدا ہوا، یہ خوف پیدا ہوا کہ مسلمان تو اپنے دانتوں کو پہنا کر رہے ہیں اور آج مسلمان ہمیں کچا ہی چبا جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی سنتوں پر اللہ نے بہت رعب رکھا ہے، بہت خوف رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کے فائدے بھی ہیں، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو جو آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو کمنٹ کے اندر ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔